بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مغرور شیطان مردود کا بھائی ہے۔ جو شخص فخر و غرور میں مبتلا رہتا ہے حقیقت میں وہ شیطان کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے اور اس کا پیروکار وہ بھائی ہے، کیونکہ شیطان ہی پہلا مغرور ہے اور اسی غرور کے نتیجے میں ملعون و مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ بھی بتلائی کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس ابلیس نے انکار کیا اور تکبر و غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ بقرہ۔ مغرور لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم اور اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں تکبر و غرور سمایا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم اور اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کی نشاندہی قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر مختلف اسلوب میں کی ہے۔ یہاں بطور نمونہ صرف ایک آیت پیش کی جاتی ہے: الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النحل۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں منکرین حق کے انکار کا سبب استکبار بتایا گیا ہے، اور دوسری آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس انکار کے باطنی محرک اور ان کے اس ظاہری انکار کو خوب جانتا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں استکبار اور غرور کا خناس سمایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ حق کو حق مانتے ہوئے جھٹلا رہے ہیں، اور آخر میں بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکبروں اور مغروروں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوست نہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مبغوض رکھتا ہے۔ مغرور اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ غرور اور تکبر کے شکار ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں، یہاں صرف چند ایک پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری بندگی سے تکبر یعنی سرتابی کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ المؤمن۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے متکبرین اور مشرکین پر پڑنے والی سختیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹتے جائیں گے وغیرہ۔ یہ تمام سختیاں بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ان مشرکین و متکبرین سے کہا جائے گا: ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ اس سبب سے ہے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اس سبب سے کہ تم غرور اور گھمنڈ کرتے تھے۔ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر اور غرور کرنے والوں کا۔ سورۃ المؤمن۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر و غرور کرنے والوں کا۔ سورہ زمر۔ ہر متکبر جہنم میں ہوگا،
ایک حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواظ مستکبر، کیا میں تم کو بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکڑا، بدخو اور مغرور شخص، بخاری و مسلم۔ متکبر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند اور مبغوض ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی متکبر موجود ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا، مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر اس قدر خطرناک مرض ہے کہ جب تک ذرہ برابر بھی دل میں موجود رہے گا اس وقت تک وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ اس کو اس کی قلبی کھوٹ دور کرنے کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جب وہاں آگ میں اس کا مادہ تکبر پوری طرح جل جائے گا اور غرور کی گندگی سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا تو پھر اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔